شادی کی پہلی رات میری بیوی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی آج کی رات مجھے صرف عبادت کرنے دو۔ رات 12 بجے سے صبح 4 بجے تک میری بیوی عبادت کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ سجدے میں گئی تو سر اٹھا نہ سکی۔ میں نے ہاتھ لگایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے غسل والی عورت کو بلایا تو وہ چیخیں مارتی ہوئی گھر سے بھاگ گئی۔ جب میں بیوی کو خود غسل دینے لگا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی تو آج میری شادی ہوئی تھی۔ میری بیوی دلہن بن کر میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری بیوی بہت معصوم اور خوبصورت تھی۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی بیوی کا بہت خیال رکھوں گا۔ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا۔ میرے 4 چچا بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ میری امی بہت سخت طبیعت کی مالک تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کو سب سے بچا کر اور چھپا کر رکھوں گا۔ میرے ساس سسر نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی بہت معصوم ہے اور ڈپریشن کا شکار بھی رہی ہے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جو اس کی قسمت، میں نے اپنی بیوی کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لیے تھے۔ مجھے فیملی بنانے کا بہت شوق تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو ساری زندگی آنکھوں پر بٹھا کر رکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ اگر مجھے دنیا کہتی کہ یہ بیوی کے نیچے لگ چکا ہے یا رن مرید ہو گیا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرے والد بھی اسی طرح کے تھے۔ خاندان میں ان کو بھی کافی باتیں سنائی جاتی تھیں، لیکن میرے والد نے میری ماں کو ہمیشہ رانی بنا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میری ماں ابھی تک خوبصورت اور جوان نظر آتی تھی اور ان دونوں کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک مرد کیا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہے، اور عورت تب بوڑھی ہوتی ہے جب اس کے ساتھ غلط رویہ رکھا جائے۔ اگر میں اپنی بیوی کا خیال رکھتا اور وہ ہمیشہ خوبصورت اور جوان رہتی تو اس میں فائدہ کس کا تھا؟ ظاہر ہے میرا فائدہ تھا۔ یہی سب کچھ سوچتا ہوا میں اپنے کمرے میں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب سے ایک دفعہ انگوٹھی نکال کر چیک کر کے دیکھی کہ اندر انگوٹھی ہے بھی یا نہیں، کہیں میرے دوستوں نے کوئی شرارت تو نہیں کر دی۔ لیکن ڈبی میں خوبصورت سی انگوٹھی نظر آ رہی تھی جس کو میں اپنی بیوی کی انگلی میں پہنانے والا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھی تو میں اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، اس کی طرف نظر نہیں کر پایا، نہیں تو لوگ مذاق اڑاتے۔ میں بہت خوش تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پری ہے جو میرے کمرے میں آ چکی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آنے لگا جب میں اس کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور لڑکیوں کے بارے میں سوچا کرتا تھا کہ میری زندگی میں بھی کوئی لڑکی آئے گی، وہ کیسی ہوگی؟ کیا وہ خوبصورت ہوگی؟ کیا وہ میرے دل کو اچھی لگے گی یا میری زبردستی کسی اور کے ساتھ شادی کروائی جائے گی؟ لیکن میں بہت خوش تھا۔ یہ لڑکی واقعی بہت اچھی تھی، بہت پیاری تھی اور میری ساری زندگی اس کے ساتھ گزرنے والی تھی۔ اس کمرے میں ہمارے درمیان وہ سارے لمحات گزرنے والے تھے جن کے میں نے خواب دیکھے ہوئے تھے۔ میں نے جا کر اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مجھے بہت خوش ہو کر ملی تھی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور جب میں نے اس کی تعریف کی تو بدلے میں وہ کہنے لگی کہ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھیں، اس کے باریک ہونٹ، سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ میں تو اس کو دیکھے ہی جا رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ زندگی کی شروعات کرنے سے پہلے ہم 2 نفل شکرانے کے ادا کر لیں۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں، تمہارے جیسی ہمسفر پا کر ضرور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا پہلے میں پڑھ لیتا ہوں پھر تم پڑھ لو۔ میں نے 2 نفل شکرانے کے ادا کیے اور یہ بھی سوچ لیا کہ ہمیشہ اپنی بیوی کا خیال رکھوں گا۔ ایسا لگا کہ میں نے آج خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میری بیوی دلہن کے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔
میں نے کہا کہ تم بھی نفل پڑھ لو اور پھر میرے پاس آ جانا۔ میری بات پر وہ گھبرا گئی، کہنے لگی آج کی رات وہ صرف عبادت کرنا چاہتی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی۔ میری بیوی تو بہت نیک ہے، اس نے جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے شروع کر دیے، پھر وہ اسی طرح عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میں سامنے بیٹھ کر اسے دیکھ رہا تھا، مجھے اس پر بہت پیار آ رہا تھا۔ رات 12 بجے سے صبح کے 4 بج چکے تھے، مگر وہ ابھی تک عبادت میں مصروف تھی۔ لیکن اب جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو اس نے سجدہ لمبا کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اس نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے، وہ ابھی تک کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے مجبوراً اس کا نام پکارنا پڑا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر نماز میں ہوگی تو اپنی نیت تو نہیں توڑے گی، لیکن اٹھ کر ضرور بیٹھ جائے گی۔ لیکن میری آواز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے قریب پہنچا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ سانس نہیں لے رہی۔ میں نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں حیران بھی ہوا اور پریشان بھی کہ اس کو کیا ہوا۔ شاید وہ تھکن کے مارے بے ہوش ہو چکی تھی۔ لیکن اچانک سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن وہ بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ میں بار بار اسے پکارنے لگا۔ میں نے کہا سائمہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے اس کو پوری طرح جھنجھوڑا، اتنی زور سے کہ اگر وہ بے ہوش ہوتی تو اٹھ جاتی، لیکن مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ دنیا سے جا چکی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو بلایا۔ ابھی گھر میں کچھ مہمان بھی تھے، وہ رات کو ہمارے گھر رکے تھے، انہوں نے صبح اپنے گھر واپس جانا تھا۔ میری آواز پر وہ سارے بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ میں چیختا چلاتا ہوا باہر آیا تو سب لوگ متوجہ ہوئے۔ وہ سارے میرے کمرے میں پہنچے، لیکن جس منظر کو دیکھنے کی ان کو امید تھی وہ تو انہیں نہیں ملا۔ جب میری بیوی کو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس دنیا میں موجود نہیں۔ اس نے جیسے ہی سجدے کے لیے سر زمین پر رکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے لیے یہ دکھ بہت بڑا تھا، میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ سب نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دلہن تو مر گئی۔ امی نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ تم نے لڑکی کو مار دیا۔ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میری چچی مجھ سے ہمیشہ خفا رہتی تھی کیونکہ میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کی، اس لیے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا، اسی لیے وہ مر گئی۔ میری ماں نے ان سے لڑنا شروع کر دیا اور نہ جانے کس نے میری بیوی کے ماں باپ کو فون کر دیا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے اپنی بیٹی کا حال دیکھا تو ان کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر جانا چاہتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا تھا۔ میرے تو کان بند ہو چکے تھے۔ مجھے کوئی پکارتا تو مجھے ٹھیک سے اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید اس کا حال مجھ سے بھی برا ہوتا۔ وہ لوگ میری بیوی کو لے گئے۔ میری بیوی اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں جس کے ساتھ رہنے کے خواب سجا رہا تھا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم ان لوگوں کو کال کر رہے تھے لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ہم لوگ ان کے پیچھے ان کے گھر پہنچے تو وہ دروازہ کھول نہیں رہے تھے، اور جب دروازہ کھولا تو یہی کہا کہ آپ نے ہماری بیٹی کو مارا ہے، اب آپ لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک تھی کہ آپ اپنی پیاری بیٹی کی شادی کریں اور آپ کی ایک بیٹی ہو، اور شادی والے دن وہ اپنے شوہر کے کمرے میں مردہ حالت میں پائی جائے اور اس کے بعد آپ اس کی لاش لے کر اپنے گھر چلے جائیں تو یہ صدمہ آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا۔ لیکن میری بیوی کے گھر والے عجیب طریقے سے پیش آ رہے تھے۔ وہ میری بیوی کی لاش کو مجھ سے چھپا رہے تھے، مجھے اس کے قریب تک نہیں جانے دے رہے تھے، ہمیں یہ تک پتہ نہیں کرنے دیا کہ آخر اس کو کیا ہوا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کے اندر جان باقی تھی،
لیکن وہ لوگ اس کو پہلے ہی وہاں سے لے آئے تھے، اور میری ماں کا کہنا تھا تمہاری بیوی مر چکی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ آخر وہ میری بیوی تھی، مجھے کیا اتنا بھی حق نہیں تھا کہ میں اس کو آخری بار دیکھ سکوں؟ وہ لوگ تو دروازہ بھی نہیں کھول رہے تھے، دروازے کے اندر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے۔ میری ماں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور آخر کار انہوں نے دروازہ کھولا۔ کہنے لگے ہمارے گھر میں بھی ابھی تک مہمان ہیں، ہمارے گھر مہمان ہماری بیٹی کی شادی کے لیے آئے تھے اور اب اس کی فاتحہ پڑھ کر جائیں گے۔ آپ لوگوں نے کیا کر دیا؟ ہم اپنی بیٹی کو دفن کر لیں، اس کی آخری رسومات ادا کر لیں، اس کے بعد ہم آپ سے دو ہاتھ کریں گے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور سجدے میں جاتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی۔ میرے ساس سسر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا مگر وہ خاموش تھے۔ ان کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بات چھپا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں بہت پریشان تھا، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی آخری رسومات ہمارے گھر میں ہوں گی، آپ لوگ چاہیں تو یہاں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن کسی سے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر لوگ آپ سے الٹے سیدھے سوال کریں تو آپ بالکل خاموش رہیں۔ ہم لوگ مجرم بن کر ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں جو لوگ آئے ہوئے تھے ایک دوسرے سے عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔ ایک بوڑھی عورت میری ماں کے پاس آ کر بیٹھی، کہنے لگی کچھ زیادہ عجیب ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ وہ عورت شاید اتنی بوڑھی تھی کہ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے یہ بات ہم سے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن جب اس نے ہمیں یہ بات بتائی تو میں اور ماں بالکل حیران ہو چکے تھے۔ اس نے کہا کہ کوئی بھی عورت اس لڑکی کو غسل دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر ہم لوگ ڈر چکے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، عورتیں غسل دینے کے لیے کیوں انکار کر رہی ہیں؟ جب ہم نے یہ بات میری بیوی کی ماں سے پوچھی تو وہ کہنے لگی کوئی ایسی بات نہیں، بس لوگ ڈر رہے ہیں اگر کوئی لڑکی شادی کی پہلی رات مر جائے تو اس کے بارے میں لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دو عورتوں نے ہمت کی اور وہ غسل دینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہماری رشتہ دار ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ جیسی بھی تھی ہماری اپنی تھی۔ ان عورتوں کی زبان سے یہ بات سن کر میں حیران ہوا۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا کہ جیسی بھی تھی؟ کیا میری بیوی میں کوئی خرابی تھی؟ لیکن میری بیوی تو بالکل ٹھیک تھی، کچھ بھی غلط نہیں لگتا تھا۔ وہ عورتیں غسل دینے کے لیے کمرے میں گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اتنی بری طرح چیخ رہی تھیں کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں قیامت آ چکی ہے۔ اس میں سے ایک عورت بالکل بے ہوش ہو چکی تھی۔ دوسری نے کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ بہت بڑے گناہگار ہو۔ وہ باقی عورتوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہنے لگی۔ باقی لوگ بھی ڈر چکے تھے اور اس میں کافی سارے لوگ چلے بھی گئے تھے۔ ہم گھر کے لوگ رہ چکے تھے۔ میری بیوی کی ماں نے اپنا سر پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کا باپ بھی رونے لگا۔ میں نے کہا اب تو بتا دو کیا ہوا، آخر تم لوگ کیا چھپا رہے ہو؟ کیوں یہ عورتیں میری بیوی کو غسل دینے کو تیار نہیں؟ آخر کار میری بیوی کے باپ نے اپنی زبان کھولی اور اس نے ہمیں ایسی بات بتائی کہ ہم لوگ حیران رہ گئے۔ کہنے لگا کہ ہم لوگ بہت غریب تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی بھی نہیں تھی، لیکن ہماری بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس پر ایک آدمی عاشق ہوا جو بہت امیر تھا، لیکن اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ وہ عمر میں میری بیٹی سے بہت بڑا تھا لیکن بہت امیر تھا۔ وہ میری بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے ہمارے گھر آ کر رشتہ مانگا تو ہم نے انکار کر دیا۔
ہم نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کیوں کروائیں جو ہماری بیٹی سے عمر میں بہت بڑا تھا، لیکن اس نے بہت منت کی، پھر بھی ہم انکار کرتے رہے۔ مگر ایک دن میری بیٹی نے خود کہا کہ وہ اس آدمی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بہت امیر ہے اور وہ کب تک زندہ رہے گا؟ جب وہ مرے گا تو اس کی ساری دولت ہماری ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ آپ میری شادی اس کے ساتھ کروا دیں، لیکن نکاح کرنے سے پہلے وہ ہمیں لکھ کر دے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت میری ہوگی۔ وہ میری بیٹی کی محبت میں اس قدر پاگل تھا کہ وہ سب کچھ مان گیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرا سارا کاروبار، میرا گھر، میری سب گاڑیاں، جائیداد میری بیوی کے نام ہو جائیں گی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم غلط کر رہی ہو، تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ بیٹی نے کہا کہ میں جو کر رہی ہوں بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ وہ شخص میری بیٹی کے پیار میں اتنا پاگل تھا، ایسی دیوانگی ہم لوگوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میری بیٹی کہتی رہی کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا، میری بیٹی کہتی کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا۔ وہ میری بیٹی کے تمام نخرے اٹھانے لگا، دولت کو پانی کی طرح بہانے لگا۔ جس چیز پر میری بیٹی ہاتھ رکھتی اسی وقت وہ لے کر دے دیتا۔ وہ ہر بات میں میری بیٹی کا خیال رکھتا تھا۔ ایک دن میری بیٹی اس سے ناراض ہو کر ہمارے گھر واپس آئی، تب اس نے ایک دن میں ہماری بیٹی کے نام دنیا بھر کے تحفے اور پھول بھیج دیے تھے۔ ہم نے بھی اسے اپنا داماد قبول کر لیا تھا۔ ہم تو اس کی لمبی عمر کی دعا کرنے لگے کیونکہ ہماری بیٹی کو اس سے زیادہ محبت کرنے والا انسان نہیں ملنے والا تھا۔ ہم مانتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو یہی سوچ کر کیا تھا کہ یہ مر جائے گا تو اس کی جائیداد ہماری بیٹی کو مل جائے گی۔ وہ ہماری بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا کوئی بیٹا نہیں تھا، میں نے اسے ہی اپنا بیٹا ماننا شروع کر دیا، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں پتہ لگنے لگا کہ وہ بہت بیمار رہنے لگا ہے۔ اپنی بیماری میں بھی اسے ہماری بیٹی کا خیال رہتا۔ وہ اتنا بیمار رہتا اور ہماری بیٹی سے اتنا پیار کرتا، لیکن ہم اس بات پر حیران تھے کہ میری بیٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن تو میں خود اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے داماد کے جسم کے اندرونی اعضاء جو بہت ضروری ہوتے ہیں جیسے دل، گردے، وہ سب خراب ہو رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر یہ سب اسی طرح چلتا رہا تو یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ داماد کے پاس پیسے بہت تھے۔ ہم نے علاج کا کہا کہ بیٹا اپنا علاج کرواؤ، لیکن جس کے پاس جاتے تو وہ یہی کہتا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ لیکن میری بیٹی کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ ذرا بھی پریشان ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ تم نماز پڑھو اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرو، ہم تمہارے شوہر کے لیے آج مسجد میں دعا کروائیں گے۔ اچانک سے میری بیٹی پھٹ پڑی، کہنے لگی میں اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں اور آپ اس کی صحت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ہم بیٹی کی بات سن کر بہت حیران ہوئے۔ ہماری بیٹی اس کو سلو پوائزن دے رہی تھی تاکہ وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا جائے اور اس کی ساری دولت میری بیٹی کے نام ہو جائے۔ ہم اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ جیسا بھی ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی کہ میں اس بوڑھے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہم اپنی بیٹی کو سمجھا رہے تھے کہ اس بیچارے نے ہماری باتیں سن لیں، شاید اس نے 1-2 ماہ کے بعد مرنا تھا، لیکن وہ ہماری باتیں سن کر اسی وقت دنیا سے چلا گیا۔ اسے دل کا دورہ پڑا اور جاتے جاتے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں نے تم سے اتنی محبت کی اور تم نے بدلے میں مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کی، اب اللہ انصاف کرے گا۔ لیکن ہماری بیٹی کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے عدت پوری کی اور 6 ماہ کے بعد تمہارے ساتھ شادی رچا لی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کے نصیب میں یہ لکھا ہے، اسے اس کے کیے کی سزا ملی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہے
کہ اس کی لاش ابھی سے گلنے سڑنے لگی ہے، کوئی بھی اس کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ میں یہ سب سن کر حیران ہوا، میرا دماغ چکرانے لگا۔ پھر اس کے ماں باپ کہنے لگے وہ کبھی نماز نہیں پڑھتی تھی، ہم تو حیران تھے کہ اس نے پہلی رات تمہارے گھر نماز کیسے ادا کی۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اللہ کے حضور سجدے میں پیش ہوئی، لیکن اللہ نے اسے اسی وقت اپنے پاس بلا لیا۔ میں تو ابھی بھی ہر نماز کے بعد اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں تاکہ اس کی آخرت میں اس کے ساتھ رعایت ہو جائے۔ میں نے تو اسے اپنی بیوی مانا تھا، اسے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا، مجھے اس کی برائی کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ بھی سب کچھ بھول بھال کر ایک اچھی انسان بننا چاہتی تھی، لیکن جو گناہ کر بیٹھی تھی اسے اس کی سزا اسی دنیا میں مل چکی تھی۔